اب دیکھتے ہیں کہ رستم کیسے اپنے عبرتناک انجام تک پہنچا۔ یہ وہ تاریخی لمحات تھے جب اللہ کے یہ شیر قعقاع بن عمر کی قیادت میں رستم کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ رستم کے تخت کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ رستم کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ وہ موت پا کر اپنے تخت کو چھوڑ کر بھاگ اٹھتا ہے۔ ایران کا یہ نامور بہادر ایک خچر کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ آندھی، طوفان اور اوپر سے مجاہدین کا خوف، رستم کانپ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید، اس کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ وہی خچر جس کے پیچھے رستم چھپا ہے اس کے اوپر گر پڑتا ہے۔ اس کی ضرب سے رستم کی کمر کی ہڈی کے مہرے ٹوٹ جاتے ہیں، مگر موت بڑی ظالم چیز ہے۔ وہ اس حالت میں بھی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح جان بچ جائے۔ اس کے سپاہی بکھر چکے ہیں۔ سامنے نہر عتیق نظر آ رہی ہے۔ رستم اس میں چھلانگ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ ادھر بلال نامی ایک مجاہد نے اس خبیث کو دیکھ لیا۔ انہوں نے رستم کا پاؤں پکڑ لیا اور نہر سے گھسیٹ کر قتل کر دیا۔ رستم کا تخت زیادہ دور نہ تھا۔ بلال اس کے تخت کی طرف بھاگتے ہوئے جاتے ہیں اور اس پر جا چڑھتے ہیں اور بلند آواز میں اعلان کرتے ہیں، رب کعبہ کی قسم، میں نے رستم کو ہلاک کر دیا۔ سب لوگ میری طرف آؤ۔ مجاہدین بھاگتے ہوئے اس کی طرف مڑتے ہیں۔ رستم کا تخت خالی ہے، اس پر ایک مجاہد کا قبضہ ہے۔ خوشی کے لمحات ہیں کہ اللہ کا باغی، اللہ کا دشمن جو کسی کو خاطر میں نہ لاتا تھا، ہلاک ہو چکا ہے۔ مجاہدین بلند آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ وہ دوسرے ساتھیوں کو بلا رہے ہیں، آؤ دیکھو، کسریٰ کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ اہل فارس شکست کھا چکے ہیں۔ قعقاع بن عمر اور دیگر کمانڈر پہنچ چکے ہیں۔ دشمن اب بھی ان کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ وہ دشمن کو زیر کرتے ہوئے اتنی تیزی سے پیش قدمی کرتے ہیں کہ دشمن کے پاؤں کھڑ جاتے ہیں۔ رستم کے بعد جالینوس ایرانی فوج کا کمانڈر تھا، اور یہ جب رستم کی ہلاکت کی خبر سنتا ہے تو نہر کے کنارے ایک دیوار پر چڑھتا ہے اور بلند آواز میں اپنی فوج کو حکم دیتا ہے کہ نہر عبور کر کے بھاگ نکلو۔ ایرانی فوجیوں کو بھاگنے سے روکنے کے لیے بڑی بڑی زنجیروں سے باندھا گیا تھا۔ جب انہیں بھاگنے کا حکم ملا تو ایک دوسرے سے بندھے ہوئے سارے فوجی نہر عتیق میں گر جاتے ہیں۔ ان کی تعداد 30,000 کے لگ بھگ تھی۔ مسلمانوں نے ان کو نیزوں سے مار ڈالا۔ تاریخ طبری کے مطابق ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچا۔ فارسی کمر توڑنے والے اس عظیم الشان معرکے کے اختتام پر اللہ کی خاص مدد کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین حکمت عملی اور قعقاع بن عمر جیسے سرفروش بہادروں اور مجاہدین کی بے پناہ قربانیوں کے نتیجے میں فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہوتا ہے۔ یہ نہایت ہولناک جنگ تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ دشمن مسلمانوں کے سامنے 3 دن تک ڈٹا رہا۔ چوتھے دن اللہ کے یہ دشمن شکست فاش سے دوچار ہوتے ہیں۔ ان کا سپہ سالار رستم قتل ہو چکا ہے۔ دوسرا کمانڈر بھاگ گیا ہے۔ اس دور میں جنگ بالعموم ایک ہی دن جاری رہتی تھی اور شام ہونے تک جنگ کا فیصلہ ہو جاتا تھا، مگر اس مرتبہ ایرانی خوب تیاری کر آئے تھے۔ انہیں مسلمانوں کی مسلسل کامیابیوں سے یہ یقین ہو چکا تھا کہ اب ان کی حکومت کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ اپنی حکومت کو بچانے کا یہ آخری موقع تھا اور وہ فتح یاب ہوں تاکہ ان کی سلطنت باقی رہے۔ اسی لیے انہوں نے اس جنگ میں پوری قوت اور وسائل جھونک دیے تھے۔ جیسے ہی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
رستم کے قتل ہونے اور ایرانی فوج کے بھاگنے کی اطلاع ملی۔ انہوں نے شکست خوردہ فوجیوں کے تعاقب کا حکم دیا۔ دشمن نے جاتے وقت نہر عتیق کے پل کو گرا دیا تھا تاکہ مسلمان ان کا مقابلہ نہ کر سکیں، مگر اسلام کے ایک نامور سپوت اور دستے کے کمانڈر زہرہ بن حویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 300 مجاہدین کے ساتھ دشمن کا تعاقب شروع کیا۔ جب وہ نہر عتیق کے پل پر پہنچے تو دیکھا کہ پل گرایا جا چکا ہے۔ انہوں نے نہر کو گھوڑوں سمیت عبور کرنے کی کوشش کی۔ سیدنا زہرہ بن حویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ جو مجاہد مسمار شدہ پل کے ملبے سے نہر عبور کر سکتا ہے تو وہ کر لے۔ چنانچہ مجاہدین کے اس گروہ نے دشمن کو جال لیا۔ جالینوس اس وقت بھاگ رہا تھا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر اس کے سر پر جا پہنچا۔ وہ ایرانیوں کا بے حد بہادر جرنیل سمجھا جاتا تھا۔ اس دور میں کمانڈر ہراول دستے میں شامل ہوتے تھے۔ زہرہ بن حویہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جا لیا اور اسے لڑائی پر مجبور کر دیا۔ شکست خوردہ فوج کا یہ کمانڈر بالد نخواستہ زہرہ سے مقابلہ کرتا ہے۔ دونوں اطراف سے وار ہوتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جالینوس کو قتل کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اس کا گھوڑا، تلوار اور دیگر سامان حرب اپنے قبضے میں لے لیا اور بھگوڑوں کا تعاقب شروع کر دیا۔ کافی فاصلے تک ان کا پیچھا کرنے کے بعد اسلامی سپاہی واپس لشکر میں آ جاتے ہیں۔ جنگ قادسیہ کا اختتام ہو چکا ہے۔ اس جنگ کے فاتح بے شمار مسلمان تھے۔ فوج کے کمانڈر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مگر ایک کمانڈر وہ بھی تھے جو مدینہ طیبہ میں بیٹھے مسلمان فوج کو لڑا رہے تھے۔ وہ خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ ہزاروں کلومیٹر دور سے مسلسل ہدایات ارسال کر رہے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد فزاری کے ہاتھ فتح کی خوشخبری امیر المومنین کے پاس بھیج دی۔ انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو ایک خط لکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر خاص فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اہل فارس پر فتح سے ہمکنار کر دیا۔ یہ فتح ایک لمبی جنگ اور سخت ترین جد و جہد کے بعد حاصل ہوئی۔ مسلمان بھی بہت زیادہ اسلحہ سے لیس تھے، مگر دشمن بھی اتنی قوت اور طاقت کے ساتھ مسلمانوں سے ٹکرایا کہ دشمن کی اتنی بڑی تعداد کسی آنکھ نے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ مسلمانوں میں سعد بن عبید القاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے افراد شہید ہوئے، جن کی اصل تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ لوگ رات کی تنہائیوں میں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے تھے۔ یہ مجاہدین تو ایسے شیر تھے کہ کوئی شیر ان جیسا نہیں ہو سکتا۔ زندہ بچ رہنے والے بھی بڑے خوش قسمت ہیں، ان کی شان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں، جو شہید ہوئے وہ ان سے بہتر ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عظیم مارکے کے نتائج سے اس قدر دلچسپی تھی کہ وہ مدینہ آنے والے ہر قافلے سے قادسیہ کے بارے میں تازہ ترین خبریں ضرور معلوم کرتے تھے۔ وہ صبح سویرے مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے اور ظہر سے قبل واپس آتے۔ وہ دن بڑا اہم اور مبارک تھا جب فتح قادسیہ کی خوشخبری دینے والا مدینہ پہنچتا ہے۔ وہ مدینے میں داخل ہونے لگا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روک لیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، جوان تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہنے لگا، قادسیہ کے میدان سے۔ ایلچی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو پہچانتا نہ تھا۔ ادھر ان کی تواضع دیکھیے کہ اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ امیر المومنین ہے۔ وہ اونٹ پر سوار تھا، یہ پیدل تھے۔ اسے کہنے لگے، قادسیہ کا کیا حال ہے؟ جنگ کا کیا نتیجہ نکلا؟ ایلچی سے کہا، جوان ذرا پورا واقعہ تو سناؤ، مسلمانوں کو کیسے فتح نصیب ہوئی؟
اس نے واقعہ سنانا شروع کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اونٹنی کے ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں۔ جب مدینہ میں داخل ہوئے اور بعض لوگوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین کہہ کر پکارا تو ایلچی کو معلوم ہوا کہ جن سے باتیں کر رہا ہوں اور واقعہ سنا رہا ہوں وہی تو خلیفہ وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس نے عرض کی مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ارشاد فرمایا میرے بھائی اس میں حرج والی کوئی بات نہیں۔ یوں مسلمانوں کی فتح پر اس جنگ کا اختتام ہوا۔ یہ جنگ اس لحاظ سے بہت اہم تھی کہ اس میں 70 سے زیادہ بدری اور 310 سے زیادہ بیت الرضوان میں شامل ہونے والے اور 300 فتح مکہ میں شریک ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین شامل تھے۔ علاوہ ازیں 700 سے زیادہ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی حصہ لیا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کے بعد 2 ماہ تک قادسیہ میں ہی قیام فرمایا۔ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انتظار کر رہے تھے۔ 2 ماہ کے بعد انہیں مدائن کی فتح کے لیے پیش قدمی کا حکم ملتا ہے۔ یہ ہماری سنہری تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے جس نے آتش پرستوں کی قوت کو پاش پاش کر دیا۔ اس کے بعد ایرانیوں کے قدم کہیں نہ جم سکے۔ یزید گرد سوئم پایہ تخت مدائن چھوڑ کر بھاگ گیا۔ مسلمان فتح یاب ہوتے رہے حتیٰ کہ پورے ایران پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ آخر کار خراسان کی فتوحات کے دوران 651 عیسوی میں یزید گرد شاہ ایران مارا گیا اور یوں 450 سالہ ساسانی اقتدار کا مکمل طور پر خاتمہ ہوا۔ کیا سنہری دور تھا، کیا خوبصورت دور تھا جب مسلمانوں کے نام سے کفر اپنے محلات میں لرزا کرتے تھے۔ آخر میں کہوں گی کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری۔ جزاکم اللہ خیراً کثیراً فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔